بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اہدنا الصراط المستقیم۔ آج کی ہماری گفتگو اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں ہے کہ خداوند متعال سے دروا کے انسان دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے راہ راست کی رہنمائی کر، ہدایت کر۔ سورہ حمد کی جو پہلی 5 آیات ہیں اس میں توحید اور معاد کی گفتگو کی گئی ہے، لیکن اس آیت میں ہدایت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے راہ راست کی ہدایت کر، رہنمائی کر۔ ہدایت دروا کے انسان کو ایسی رہنمائی کو کہا جاتا ہے، ایسے ارشاد کو کہا جاتا ہے جو لطف اور نرمی سے ہو، اور اس کا تعلق امور نیک سے ہوتا ہے، نیک کاموں سے ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے یہاں ہدایت سے مراد وہی انسان دروا کے خداوند متعال سے دعا مانگتا ہے کہ مجھے ان امور حقیقیہ کی ہدایت فرما، صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ ہدایت کی علماء نے 2 قسمیں کی ہیں، ایک ہدایت تکوینی ہے، ایک ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تکوینی سے مراد یہ ہے کہ کبھی خداوند متعال کچھ قوانین کو، کچھ قانونوں کو طبیعت میں قرار دیتا ہے کہ وہ قوانین وہ چیزیں انسان کو راہ راست کی ہدایت کرتی ہیں، اور ان کی وجہ سے انسان رشد پاتا ہے، انسان تکامل کی منزل تک پہنچتا ہے، انسان کامل ہوتا ہے۔ ایسی ہدایت جب انسان کو یہ زمان اور مکان اور یہ طبیعت انسان کو رشد اور ہدایت کی طرف لے جائے، اس ہدایت کو ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے۔ یہ کون و مکان انسان کا ہادی بن جاتا ہے، یہ خداوند متعال نے اس میں یہ چیز رکھی ہے۔ ایک ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تشریعی وہی جو انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام آتے ہیں اور انسان کی ہدایت کرتے ہیں۔ انسان شب و روز میں خدا سے یہی دعا مانگتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے اس تکامل کے مرحلے تک پہنچا، اس کمال کی منزل کے لیے جس کے لیے خداوند متعال نے اس انسان کو خلق کیا ہے، اس کمال کی ہدایت فرما، اس صراط مستقیم کے عظیم مرتبے تک پہنچنے کی توفیق عنایت فرما۔ انسان ہمیشہ زندگی میں معرض لغزش و تحریف و خطا ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ انسان گرفتار نہ ہو جائے، انحرافات کا شکار نہ ہو جائے۔ مختلف فتنے ہوتے ہیں دنیا میں، اتنے سارے فتنوں میں انسان کو چاہیے کہ مستقل دعا مانگے، اور اس کا بہترین طریقہ نماز ہے اور دعا ہے۔ اور نماز میں انسان اس پروردگار سے دعا مانگتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے اس صراط مستقیم پر قائم رکھ، اس کی ہدایت فرما، اس کی رہنمائی فرما، تاکہ میں ان فتنوں کی وجہ سے، ان انحرافات کی وجہ سے، ان لغزشوں کی وجہ سے میں منحرف نہ ہو جاؤں۔ ہدایت کی البتہ کئی اقسام ہیں، یہاں پر ان کا فقط میں نام لے لیتا ہوں، مفصل ان کے بارے میں گفتگو کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ ہدایت کبھی نور قرآن سے ہوتی ہے، ہدایت کبھی نور فطری سے ہوتی ہے، ہدایت کبھی نور شریعت سے ہوتی ہے، ہدایت کبھی نور یقین سے ہوتی ہے، ہدایت کبھی نور محبت سے ہوتی ہے، ہدایت کبھی نور ولایت سے ہوتی ہے۔ انسان ان سب چیزوں کی جب معنی کرے گا، وہی یہ مجموعہ بن جائے گا صراط مستقیم کا، کہ اے میرے پروردگار مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ آتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، روایات پڑھتے ہیں۔ میرے سامنے ابھی مستدرک الوسائل اور بہار کی کچھ روایات موجود ہیں۔ ایک روایت میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إِلَى آخِرِهَا قَالَ اللَّهُ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ قَدْ اسْتَجَبْتُ لِعَبْدِي
وَأَعْطَيْتُهُ مَا أَمَّلَ وَآمَنْتُهُ مِمَّا مِنْهُ وَجِلَ۔ کہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عبد اہدنا الصراط المستقیم کے جملے اپنی زبان پر لاتا ہے تو خدا متعال فرماتا ہے ہاذا عبدی، ہاذا لعبدی، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا عبد ہے، اور جو چیز یہ میرا عبد مجھ سے چاہے گا، مجھ سے مانگے گا، ما سأل قد استجبت، وہ میں اس کی حاجت پوری کروں گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اسی آیت کے ذیل میں مولا فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، قال یقول ادم لنا توفیقک الذی بہ اتعناک فی ماضی ایامنا حتی نطیعک کذالک فی مستقبل اعمارنا، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اسی چیز پہ قائم رکھ، وہی توفیق عطا کرنا جیسے ہم ماضی کے ایام میں تیری عبادت کرتے آ رہے ہیں، ان ایام میں، عمر کے باقی ایام میں بھی ہم ایسے ہی اے پروردگار تیری عبادت کرتے رہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں والصراط المستقیم هو الصراطان، صراط مستقیم دو ہیں، صراط فی الدنیا وصراط فی الآخرہ، ایک صراط دنیا میں صراط ہے، وصراط فی الآخرہ، ایک صراط آخرت میں ہے۔ فاما الصراط المستقیم فی الدنیا فہو ما قصر عن الغلو وارتفع عن التقصیر، صراط مستقیم دنیا میں یہ ہے کہ انسان غلو اور تقصیر سے بچا رہے، یہ صراط مستقیم ہے، نہ غالی بن جائے نہ مقصر بن جائے، جو اس کے درمیان جو راستہ ہے اس راستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ واستقام، اور اس پر قائم رہے، فلم یعدل الی شیء من الباطل واما الطریق الاخر فهو طریق المؤمن الی الجنہ الذی هو مستقیم لا یعدلون عن الجنۃ الی النار ولا الی غیر النار سوى الجنہ، لیکن قیامت میں ایک راستہ ہے جس کو صراط کہا جاتا ہے، مومنین اس راستے سے گزرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے، نہ جہنم کی طرف جائیں گے نہ غیر جنت کی طرف چلے جائیں گے، سیدھا جنت کی طرف جس راستے سے جائیں گے اس راستے کو صراط مستقیم فی الآخرت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے کہ اہدنا الصراط المستقیم استرشاد بہ واعتصام بحبلہ واستزادۃ فی المعرفہ بربہ وبعظمتہ وبکبریائہ۔ مولا فرماتے ہیں صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کے دین کو اچھے نمونے سے تھام لے، حبل اللہ کو پکڑے رکھے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی معرفت میں یہ دعا مانگتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں معرفت پروردگار حاصل کر سکوں۔ یہ معرفت پروردگار میں اضافے کی دروا کے دعا ہے، اور اعتصام بحبل اللہ کے تھامنے کے حساب سے یہ دعا ہے۔ اور امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، دونوں بزرگوں سے، الصراط المستقیم دین اللہ الذی نزل جبرائیل علی محمد، صراط مستقیم سے مراد وہی دین ہے جو خود حضرت جبرائیل نے رسول خدا پر نازل کیا، اسی صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَكَتَبَ علی ابن ابی طالب علیہ السلام الی قیصر واما قولوا اهدنا الصراط المستقیم فذلك الطریق الواضح من عمل فی الدنیا عملا صالحا فانه يسلك على الصراط الى الجنہ۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قیصر کو لکھا کہ یہ جو خداوند متعال کا جو قول ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ دروا کی عبارت ہے، یہ اس چیز سے جو انسان اس دنیا میں عمل صالح انجام دیتا ہے اور قیامت میں اس کی وجہ سے بہشت میں چلا جاتا ہے، یہ جس وادی پہ، جس دائرے میں اور جن چیزوں پہ یہاں پر دنیا میں عمل کر کے یہ سبب بنتے ہیں تاکہ انسان بہشت میں چلا جائے، ان کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تفسیر عیاشی نور الثقلین بہار الانوار کے جلد نمبر 82 میں یہ روایت موجود ہے، ان ابی عبداللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الانبیاء وہم الذین انعم اللہ علیہم، صراط مستقیم سے مراد یہاں وہی صراط انبیاء، انبیاء کا راستہ، اہل بیت کا راستہ، جن پر خدا کی نعمتیں ہیں۔ تو ایک روایت میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ روایت بھی بہار میں بھی ہے، بہار کے جلد نمبر 23، تفسیر قمی کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 280، نور الثقلین، بہرحال کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ مولا فرماتے ہیں انہ سئل این ذکر علی فی ام الکتاب، کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ مولا علی بن ابی طالب کا کہاں ذکر ہے قرآن میں، ام الکتاب میں؟ تو مولا نے فرمایا فی قولہ سبحانہ اہدنا الصراط المستقیم هو علی علیہ السلام، صراط مستقیم مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یا خود مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا صراط اللہ المستقیم۔ یہ روایت بھی بہار انوار کے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 70 پہ یہ روایت موجود ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہار انوار کے جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 12 نحن الصراط المستقیم، ہم اہل بیت صراط مستقیم ہیں۔ نحن واللہ السبیل الذی امرکم اللہ باتباعہ ونحن واللہ الصراط المستقیم۔ امام صادق فرماتے ہیں، ابن ریاب سے روایت نقل ہے کہ مولا فرماتے ہیں نحن واللہ، خدا کی قسم ہم وہ راستہ ہیں، ہم وہ صراط ہیں، ہم وہ سبیل ہیں جس کا خدا نے اتباع کا حکم دیا ہے۔ نحن واللہ الصراط المستقیم، خدا کی قسم ہم ہی صراط مستقیم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہدنا الصراط المستقیم، ابی بصیر روایت نقل کرتا ہے قال الطریق و معرفت الامام، صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ یعنی صراط مستقیم یعنی معرفت امام، خدایا ہمیں ہدایت کر معرفت امام کی طرف۔ خداوند متعال ہمیں قرآن کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔